اس وقت اس الیکشن کا فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی شان سے الیکشن لڑے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرے. اگر یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جائے گا جو کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں چاہتے اس ملک میں کسی قسم کی افراتفری ہو, کسی قسم کا نقصان ہو, کسی قسم کی جو اکانومی اس وقت ڈاؤن ہے. پاکستان کی اکانومی مزید ڈاؤن نہیں ہو سکتی, نہ کسی تجربے کی متحمل ہو سکتی ہے. کوشش ہونی چاہیے بہرحال کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اگر اکانومی خراب ہو جاتی ہے تو آئی میک کے پروگرام پہ بھی بہت برا اثر پڑے گا. ہم نے تو زمان پارک کے وقت بھی اس کی ایک انکنڈیشنل سپورٹ دی تھی, لیکن آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرا کے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کریں گے. اگر آپ ایک پارٹی سے اس کا نشان روک لیتے ہیں اور وہ بھی ایک عام بیس لیس قسم کی بنیادوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان پہ آپ یہ نشان روک لیتے ہیں, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹس ہے اور پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹ ہے. وہ ریزرو سیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملتی آزاد اگر آپ کے کینڈیڈیٹ ہو, وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے. ان 227 سیٹوں کا آنے والے صدر کے الیکشن میں بڑا رول ہے, سینٹ کے الیکشن میں بڑا رول ہے, ان کا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کرانے میں بھی بڑا رول ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, ناانصافی ہوگی. یہ ایک سازش کا حصہ ہوگا اگر ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے آپ ایک پولیٹیکل پروسیس کو نکالا جائے. آج خان صاحب سے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو ہر فارم میں ڈسمس کرتے ہیں اور اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہماری پارٹی جس طریقے سے چل رہی تھی انشاءاللہ ہم اپنا انتظام اسی طریقے سے چلائیں گے جس طریقے سے کل یا پرسوں یا ترسوں ہماری پارٹی چل رہی تھی. اس ڈیسیجن کو ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سبجیکٹ ٹو ہماری فائنل ڈیسیجن بائی دی لائرز وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چیلنج کریں گے. عدلیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ کریں, کیونکہ یہ مسئلہ پاک صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ پورے سیاسی نظام اور جمہوریت کا ہے, اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو بنیادی حقوق ہے اور ان کے مطابق جو حکومتیں بننے کا حق ہے اس سے متعلقہ ہے. ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ جب بھی ہماری پٹیشن آئے اس کو جلد سے جلد سنا جائے. آج ہم نے بڑی کوشش کی کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی ملے, لیکن الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ کاپی مہیا نہیں کی. ہمیں یہ کہا گیا کہ آج چھٹی کا دن ہے, آج نہیں ہو سکتا, ڈسپائٹ یہ کہ ہماری 2 درخواستیں اس کے لیے پڑی ہے. ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ ضرور کوئی ایسی اقدامات کرے جس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے تاکہ ملک میں فری فیئر الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے اور عوام کا یہ بنیادی حق کی بجاوری جو ہے ہو سکے. آپ لوگوں کا شکریہ. اگر کوئی کوشچن ہے تو. گور صاحب, خاص طور پہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو آپ پٹیشن کرنے جائیں گے اس فیصلے کے خلاف, پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کی جائیں گے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ کی 1968 سے ججمنٹ ہے, اور 1968 میں جب کہ پاکستان ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا تب سے یہ چلا آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ملک کے ہر صوبے میں موجود ہے اور ہر ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے خلاف اپنا رائٹ استطاع کر سکتی ہے. ہم نے چونکہ پہلے اس کے خلاف پٹیشن کی ہوئی تھی, نوٹس پشاور میں ملا تھا. پشاور میں جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہاں بایو میٹرک کی ضرورت نہیں تھی, پکڑ دکڑ نہیں تھی, وہ جا سکتے تھے, ایفیڈیوٹ کروا سکتے تھے اور اپنا پاور آف اٹارنی سائن کر سکتے تھے, اس لیے وہ وہاں چلے گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہمارا الیکشن بھی ہو گیا تھا. پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سے بھی ہماری پٹیشنیں پینڈنگ تھی, اس لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ کو منتخب کر لیا تھا. لیکن یہ بھی ڈیسیجن کرنا ہے کہ کہاں فائل کرنا ہے. امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کر لے یا سپریم کورٹ کر لے, لیکن انہی دونوں آپشنز ہیں. سپریم کورٹ ہم اس لیے جا سکتے ہیں کہ آرٹیکل 184 میں فائل کر سکتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد کرانا یہ ایک بنیادی حق کا حصہ ہے. پہلی بھی اس قسم کی کیسز سپریم کورٹ میں آ چکی ہیں, وہ ایک آپشن ہے, لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا کہ کہاں جانا ہے. گوہر صاحب یہ بتائیے گا, کل آپ سے انتخابی نشان بھی واپس کیا گیا, ایک تو یہ بتائیے گا آپ کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے, پارٹی کا سربراہ کون ہے؟ دیکھو ہماری پارٹی کا سربراہ خان صاحب ہے, تھے اور رہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک وہ باہر نہیں آتے میں وہ فرائض سر انجام دوں گا جو خان صاحب نے مجھے
तफवीज़ की हैं। आज भी मैं उसी कुर्सी पे बैठ के वहाँ से जो ऑर्डर इशू करने थे, जो सर्टिफिकेट इशू करने थे, वो आज भी हम अपने काम जो है सरअंजाम दे रहे। लेकिन देखें, ये किसी की एक ऑफिस की बात नहीं है कि कौन ऑफिस बेरर है, कौन ऑफिस होल्डर है, कौन सेक्रेटरी जनरल है। पार्टीज़ होती है वो बग़ैर इलेक्ट सिंबल के भी होती है और विद सिंबल की होती है। हमारा सारा स्ट्रगल जो है वो इस सिंबल के लिए चलता रहा है और इनकी सारी कोशिश यही है कि हम सब सिंबल ले लें और ये 70 सीटें लेकर के किसी और को दे दें। ये 227 सीटें हमें ना मिले, ये किसी और को मिले। पहली ये कोशिश हो गई कि आपके इलेक्शन सही नहीं हुए। इस मरतबा कह रहे हैं कि जिसने इलेक्शन करवाया ये इलेक्शन नहीं करवा सकता था। अगर आप इनके पहले ऑर्डर और इनका मुआवजा करें, लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि 8 जून को इलेक्शन नहीं हुआ था, अब ये कह रहे थे कि नहीं जी वो 8 जून के दिन जो बंदा सेक्रेटरी जनरल था वो इलेक्शन करा सकता था। फिर कह रहे हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाली साहब थे, पहले उन्होंने उसका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं कर लिया था कि जी ये तो ख़त्म हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंट्राडिक्टरी है। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। इस वक्त पार्टी के चेयरमैन आप हैं या इमरान खान साहब? इमरान खान साहब चेयरमैन थे, हैं और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन रहेंगे। अगर मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ फिर भी इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन है, लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल के बाहर हो। कागजात नामजदगी जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है। क्या आपके जो तजवीज़ करदा उम्मीदवार है वो किस हैसियत से इलेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के एक कंसेप्ट ज़रूर आप क्लियर कर दें। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनलिस्ट होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस वक्त इनलिस्ट हो जाती है उसका चेयरमैन और सदर और जनरल सेक्रेटरी जो भी नाम है वो कंटिन्यू करता है। पार्टी के पास निशान है या नहीं है, निशान इंशाल्लाह हमें रिस्टोर होगा, अदलिया रिस्टोर करवाएगी। कल भी हमारे नुमाइंदगान जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कल भी अगर नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करेंगे उसमें भी हम लिखेंगे कि हम पीटीआई से बिलोंग करते थे, कब पीटीआई से बिलोंग करते हैं और उस खाने में हम पीटीआई ही लिखेंगे। पटिशन जो आप फाइल करने जा रहे हैं हाई कोर्ट, अभी तक मशावरत क्यों नहीं कंप्लीट हुई? मशावरत हमारी कंप्लीट आलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ हमें इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर नहीं मिला। सर्टिफाइड कापी जो ही मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 2 दिन बीच में छुट्टियाँ हैं, वो छुट्टियों की वजह से कि सैटरडे कल संडे है और मंडे को पब्लिक हॉलीडे है, वो क्रिसमस की या कायद की बर्थडे की, उसकी छुट्टी होने की वजह से शायद नहीं कर सकेंगे अदलिया एप्लीकेशन फाइल करने में। ट्यूसडे सवेरे इंशाल्लाह हमारी पिटीशन फाइल हो चुकी होगी। शुक्रिया।